آئیے اپنی آوازیں بلند کریں گے. آئیے ہم کچھ دیر خدا کی شکر گزاری کریں گے. ہم تیری تعظیم کرتے ہیں باپ کہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو نے فرمایا کہ خوف نہ کھا نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. چاہے سیلاب ہو چاہے آندھی یا چاہے طوفان ہو اے خدا اور راہوں میں چاہے آگ ہو اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بے شک تیرا ساتھ تیری لاٹھی سے ہمیں تسلی ہے خدا. او یس تیرا لارڈ. شکر کرتے ہیں تیری تعظیم کرتے ہیں. آج اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کرتے ہیں خدا. کلے تم تیرے سپورٹ کرتے ہیں اور تیرے کلام کو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان گھرانے کے لیے یہاں بیٹھی ہر ایک جان کے لیے مانگتے ہیں خدا. یسوع کے نام. تیرے قدم پر تیرے مسا کو تیری آگ کو تیرے روح القدس کی آگ کو مانگتے ہیں خدا. یسوع کے نام. اپنے بندہ کے دور ہو کر ہم سے ہم کلام ہونا خدا. سارے فضا ماحول کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. سارے فضا ماحول کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. لائٹ کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں. یسوع کے نام. بچوں کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں. یسوع کے نام. سننے والے کان عمل کرنے والا دل اور خدا زندگیاں عطا کرنا ہے خدا. یسوع کے نام. اس نام سے آج شام ہمیں ہم سے ہم کلام ہونا ہمیں چھونا اور ہمیں برکت دینا ہے خدا. یا کلام ہمارے رگ رگ سے اور ہمارے خطے سے گزر کر ہمارے دل میں 100 گنا پھیل جائے. یسوع کے نام. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. سنا بخش آمین. آمین. آئیے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. پریز دی لارڈ. آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج شام کے لیے کہ خدا نے ہمیں فضل دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو جلال دے سکیں. یہ داؤد اور متھائیس کو الگ الگ کریں گے. پریز دی لارڈ. خداوند کے عظیم اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سب. پریز دی لارڈ. آمین. تو ہم زوردار تالی بجائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں. آمین. خداوند کے لیے تالی بجائیں گے کیونکہ وہی عزت کے لائق ہے. آمین. وہی ہماری تعظیم کے لائق ہے. آمین. کیونکہ وہ بزرگ ہے. آمین. آئے ہم خدا نے کلام میں سے آج دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے گیت بھی گایا خوف نہ کھا نہ ڈر جا میں تیرے ساتھ ہوں. آمین. بڑا ہی خوبصورت گیت ہے اور ساری جو اس گیت کی ورڈز ہیں یا لیرکس ہیں وہ سارے خدا کے کلام میں سے ہیں اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے کہ ہمارا خدا ہم سے بولتا ہے. آمین. آئے ہم دیکھیں گے یشوع کے تعلق سے کہ کس طرح سے خدا نے اس سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ خدا نے اس کی زندگی میں پورا کیا. وہ کیسی وجوہات تھیں جو خدا نے اپنا کلام اس کی زندگی میں پورا کیا. کیا ایسی باتیں اس نے کی تھی یشوع. ہم یشوع کے تعلق سے اس سنڈے اور نیکسٹ سنڈے کو سیکھیں گے. 2 پارٹس میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا. بہت ضروری ہے ہمیں سیکھنا. آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے یشوع کی کتاب پرانے احکام میں سے اس کا پہلا باب اور میں چاہوں گا کہ مونیکا پورا اس پہلے باب کو پڑھے. پہلے آیت سے لے کر اس کی 9ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اور غور سے سنیے گا. کلام مقدس میں سے یشوع معرفت کی گئی کتاب اس کا پہلا باب. اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے بعد نون کے بیٹے یشوع سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. جس جگہ تمہارے
को जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, तितलियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार हूँगा न तुझे छोड़ूंगा। तो मजबूत हो जाओ और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू वक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाहिने हाथ मुड़ना और न बाएं हाथ, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदिर की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद की कलाम पढ़ने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन आमीन आमीन। कैसी ही खूबसूरत बात है कि कोई आकर मुझे कहे कि तू बैंकर है, ब्रांच मैनेजर है, और हम तुझे इस पूरे बैंक्स का जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं शहर में, हम तुझे सिटी हेड बना देते हैं। अगर पूरे सिटी के अंदर 500 ब्रांचेज हैं मिजान बैंक की या बैंक अल-लबीब की या HBL की, तो क्या होगा? मैं क्या कहूँगा या आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देंगे। भाई जी मेरी तनख्वाह 20 लाख रुपया हो जाएगी और मुझे गाड़ी हर चीज, मैं पूरे शहर कराची का हेड बन जाऊंगा। या मुझे मौका मिले वजीर आजम बनने का, क्या करूंगा? खुशी के मारे भूले नहीं समाऊंगा और मैं ये सोचूंगा होंड में सारे को बदले लाऊंगा। ऐसा ही है, मैं ऐसे करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट ही चीज हो रही है। मूसा भाई, ये प्लीज मैं कह रहा हूँ ये हुसैना को और इनको अलग अलग करें। यहाँ यशवा को खुदा कह रहा है, डायरेक्टली हम कलाम हो रहा है यशवा से कि यशवा मेरा बंदा मूसा मर गया, वफात पा गया, और अब तू जो है कौम बनी इसराइल का क्या होगा? लीडर होगा। तू बनी इसराइल नूं उत्थे लेके जाना है वादे की हुई सरजमीन में। तूने बनी इसराइल को अमेरिका लेके जाना है। तू लुआने ने इन्हां सारियां दे वीजे या यूरोप लेके जाना है। खुदा ने उससे कहा है कि तूने इनको वादा की हुई जमीन में लेके जाना है जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से किया था। हमें अगर हम पिछली किताब में पढ़े अस्तिष्ठा की, तो वहां यशवा जो है वो घबरा गया, वो डर गया, क्योंकि उसने खुदा का गुस्सा भी देखा है और खुदा के बड़े काम भी देखे हैं।
کیا ایسی وجہ تھی جو یشوع کو آج چن لیا گیا ہے؟ کیوں موسیٰ نے وفات پائی ہے؟ کیوں اب موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اس وعدہ کی زمین میں نہیں لے کے گیا؟ کیونکہ خدا نے تو موسیٰ سے کہا کہ تو لے کے جانا ہے، لیکن خدا نے موسیٰ کو پہاڑی پر کھڑا کیا اور کہا دوروں ویل ہے موسیٰ، وہ شہر ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو بس دور سے دیکھ لے، لیکن اب تو نہیں یہاں سے آگے جا سکتا۔ موسیٰ سے غلطی ہوئی، اور یشوع یہ ساری باتوں کو جانتا ہے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ رہا ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم جہاں جہاں سے گزر کے آئے ہیں۔ یشوع مصر میں جب موسیٰ بنی اسرائیل کو نکال کے لا رہا تھا، یشوع وہاں بھی دیکھا ہے خدا کو اس نے، کہ خدا نے ملک مصر کے پلوٹھوں کو مار ڈالا ہے، خدا نے فرعون کے بیٹے کو مار ڈالا ہے، خدا نے دریائے نیل کو خون میں تبدیل کر دیا۔ اس نے خدا کے کاموں کو دیکھا ہے، لیکن اس نے خدا کا غضب بھی دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ اور غور سے سنیے گا، موسیٰ بنی اسرائیل سے تھک گیا، پریشان ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ساڈے کو تے پانی پین نو نہیں ہے ہون، تو سانو لے آئے ہیں، اسی تے کھیرے کھاندے سا، مصری ہانڈیاں کھاندے سا، لیکن تو میں لے آیا بیابان میں بھوکا اور پیاسا مرنے کو، اب ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، چٹان جو پانی نکلتا سی پانی بند ہو گیا۔ خدا نے موسیٰ نے خدا سے کہا خدا کیا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس چٹان کو کہہ کہ پانی نکلے، لیکن موسیٰ بنی اسرائیل سے پریشان تھا، تنگ تھا، فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا، جیسے ہم کبھی بڑے میں بہت تنگ آ گیا، اکثر ہم سب بولتے ہیں میں بہت بے چین ہو گیا ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں، میں تنگ آ گیا، وہ بھی ویسے اسی کنڈیشن میں۔ اور اس نے اس چٹان کو بولنے کے بجائے 2 بار اس چٹان پر لاٹھی ماری، پانی تو نکل آیا، بنی اسرائیل نے پیا، لیکن خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ یشوع یہ بھی دیکھ رہا تھا، یشوع پریشان ہو گیا۔ یشوع کو چیئرمین نہیں مل گئی ہے بنی اسرائیل کی، سی ای او، پریزیڈنٹ کہہ لیں، مینیجر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ایک راہ دکھانے والا، بنی اسرائیل کا سونا اس کا، بنی اسرائیل کے جتنے جانور ہیں بنی اسرائیل کے پاس سب اس کے حکم پر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈر رہا، کہتا ہے خدا کیونکہ موسیٰ نے نہیں چھڑیا، میں تے پھر وہ چھوٹی چیز ہے۔ پھر خدا اس سے کلام کرتا ہے، بڑی زبردست بات 8ویں آیت میں خدا اسے کہہ رہا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ آمین۔ کیا لکھا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ آمین۔ کہہ رہا ہے تو پریشان نہ ہو۔ اب دیکھیں برانچز کی ساری برانچز میں افواہ پھیلی ہے کہ وقار کھوکھر جڑا پورے کراچی دا پریزیڈنٹ بننے والا۔ کیا ہوگا؟ 10 لوگ اٹھیں گے، 50 لوگ اٹھیں گے، 100 لوگ اٹھیں گے، وہ نہیں ہوئے تو اس قابل نہیں ہے، نہیں اس قابل نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ اگینسٹ بھی ہمارے پاس خلاف کھڑے ہوں گے، بلا وجہ جا کے ہمارے مینیجرز کو نہیں سر جی تو چھٹیاں بڑی کر دیجیے، نہیں یہ تو لیٹ آتا ہے، ٹائم سے نہیں آتا، یہ تو کیپیبل ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل بھی کچھ
تشریح کر رہی ہے. جی مونیکا ذرا 16ویں آیت پڑھیں ذرا خدا کے کلام. اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے. جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے. وقت اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے. جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تائید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے. تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. جی بنی اسرائیل کے بزرگ یا بنی اسرائیل کے جو اس کے یشوع سے جو نیچے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی تیری گل تے مننا گے، لیکن اسی یہ بھی دیکھاں گے کہ واقعی خدا تیرے نال ہے کہ نہیں. کہ وہ بھی جانتے ہیں وہ بزرگ بھی کہ اگر خدا اس کے ساتھ نہ رہا تو ہم اس بیابان میں بھٹک جائیں گے. ہم اس بیابان میں بھٹک جائیں گے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا. خدا ہم نے جنگیں بھی لڑی، سب کچھ کیا، ہمیں فتح یابی ملی. لیکن یشوع اگر خدا تیرے ساتھ بھی ہوگا تو تب ہم تیری بات کو مانیں گے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یشوع خدا کی بات مانے گا تو تب بنی اسرائیل اس کی بات مانیں گے. میں اپنے گھر کا ہیڈ ہوں، اگر میں اپنے خدا کی بات نہیں مانتا پھر اسی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے میری گل نہیں سن دیں. کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی؟ جب تک ہم خدا کی بات نہیں مانیں، جب تک ہم وہ ایکسپیرینس اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ وے نہیں دکھائیں گے تو وہ کیسے جانیں گے کہ اس کا خدا کیسا ہے، ہمارے باپ کا خدا کیسا ہے، کیسا خدا ہے میری ماں کا خدا، میرے باپ کا خدا. یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اسی پر لگا رہے. آمین. آئے ہم دیکھیں گے استشفاء کی کتاب کیا خدا کہہ رہا ہے، کیوں خدا یشوع سے یہ کہہ رہا ہے کہ یشوع تیرا دھیان نہ مڑے، تو حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا. جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. یہ باتیں صرف یشوع کے ساتھ نہیں ہیں، یہ باتیں آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہیں. یہ خدا کا کلام ہے، یکساں کلام ہے. یہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، یہ کسی کی فیور میں نہیں جاتا. یا یہ کہیں کہ خدا کو خوبصورت لوگ پسند ہیں، خدا کو قدامت لوگ پسند ہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کو کون سے لوگ چاہیے؟ جو اس کے کلام پر دن اور رات دھیان دیں. آمین. تبھی ہم بابرکت ٹھہریں گے، تبھی خدا ہمیں برکت پر برکت دے. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھا ہے، اور میں نے جو کچھ بھی آج تک پایا ہے وہ خدا کی طرف سے پایا. میں کبھی نہیں کہتا کہ میری محنت ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو نہ تو ان کے کپڑے پھٹے. دیکھو 40 سال تک وہ بیابان میں کھجل خوار ہوتے رہے، نہ تو انہوں نے کپڑے پھٹے، نہ تو انہوں نے بڑھیا نے کہا سانو نواں سوٹ لے کے دو. ہمارے قبیلے میں شادی ہے، ہمیں نیا سوٹ چاہیے، میک اپ کرنا ہے، نئے جوتی چاہیے، جوتی بھی اچھی والی چاہیے. نہیں، نہ تو وہ جوتی ٹوٹی اور نہ ہی کپڑے پھٹے. اور خدا نے ان کو آسمانی من کھلایا.
आमीन। आए हम देखिए इस्तिस्ना की किताब और उसका 28वां बाब, बड़ी गौर तलब बातें हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा अगर आप के घराने में बरकत लेना चाहते हैं। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से क्या लिखा है, उसकी तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, तो दूसरी आयत से देखें जी। और अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। आमीन। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपाइयों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। आमीन। तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे पर सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे तुझको देता है तुझको बरकत बख्शे। आमीन। कैसी जबरदस्त बात है। खुदा यीशु से कहता है कि तेरा मुंह जो है वो इस कलाम से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इस पे लगा रहे। तू जिस चीज को हाथ लगाएगा बाइस से बरकत हो। 5 आयत में लिखा है तेरी टोकरी और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगी। और मैं देख रहा था कटौती के ताल्लुक से, हम बहनें जो हैं घरों में आटा गूंदते हैं हम, ठीक है, या केक्स बनाने हैं या चिकन बना रहे हैं, उसको मैरिनेट कर रहे हैं, कुछ भी हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं, कहना मुबारक हो। जब वो खाना जो आप अपने घरों में बनाती हैं या हम बनाते हैं या जिस पैसे को हम अर्न करते हैं और अपने घर में लेके आते हैं, मुबारक होगा। और जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या होंगे, वो भी बाइस बरकत ठहरेंगे, मुबारक होंगे। तो घर में भी मुबारक होगा और तो शहर में भी मुबारक होगा। कैसी जबरदस्त बात है। करना क्या है, अपने आप को सरेंडर करना है और खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। आमीन। कुछ भी बड़ा ऐसा मुश्किल काम नहीं है, उसने हमारे लिए सब कुछ, He made a complete plan for us, complete redemption plan. आमीन। उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। ना तो सानू कुर्बानी करनी है, ठीक है। हर साल बैल बकरे के लिए लोग परेशान होते हैं, गली मोहल्ला हो खुदाया, स्मेल और सारी मुश्किलात, पानी का टैंकर नहीं आता गली। ना तो सानू ऐसा कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि खुदा के कलाम पर ध्यान करना है और खुदा के कलाम को अलाउ करना है अपनी ज़िंदगी में, कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ बने। आमीन। ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर ग्रो करे, एक तनावर दरख्त बने, फल लाए। कलाम में लिखा है कि हम अपने फलों से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। हमारे फल कैसे, हमारे फल क्या है? हम समझते हैं कि हमारे फल हमारी बरकत, हमारा पैसा, मेरी गड्डी, मेरी मोटरसाइकिल 125 या सुजुकी 150 हो, अच्छा घर हो। हमारे फल हमारी औलाद है। कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारी ताकों को फूल लगाए हैं और हमने इन ताकों को हरनी बच्चों से क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है। हमारी बरकत ये है, बचा कर रखना, ये है हमारा फल। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं यार इनका प्यो भी ऐसा ऐसी, यार इनकी अम्मा भी ऐसी सी मोहब्बती सी पड़ी, और किसी का कोई आ रहा है अपने प्यो को कोई बदतमीजी है। सुना मैंने कोई सारे भैन भरा एक हो गए, हमें ऐसा नहीं हो। खुदा क्या कह रहा है
کہ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاہوں کے بچے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بکری ہے، کوئی جانور ہے، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، تو خدا اسے کہہ رہا ہے کہ وہ مبارک ہوں گے. آمین. کیا ہی زبردست بات ہے، کس زبردست چیز کا وعدہ کر رہا ہے وہ. وقت ضرورت ہے کہ میں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، الاؤ کرنا ہے اسے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے. اور یشوع اس بات کو پہچان گیا، یشوع جان گیا اس چیز کو، اور پھر یشوع نے بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین تک پہنچایا. ہم سیکھیں گے آئندہ آنے والے تمام. ابھی کے لیے یشوع نے خدا کے کلام پر بھروسہ کر دیا، اور وہ جان گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے میری گل نہیں سننی جب تک خدا میرے ساتھ نہ رہا. اگر خدا مجھ سے دور ہو گیا، ایسے نہیں آج بنی اسرائیل جو ہے دنیا میں حکومت کر رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس ملک پر کوئی اٹیک کرے. آمین. تو آپ پر بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا. خدا تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو برباد کرے گا. ہم نے پڑھا ہے یہ حوالہ. اگر وہ ایک جانب سے آئیں گے تو ہم نسرنی جگہ نہیں لگے گا. وہ یار وہ تو لاجواب ہی ہو گئی سی گل ہی نہیں انہوں آئی اگوں. خدا نے تو منہ ہی بند کر دیا. ایسا ہوتا ہے. جب ہم خدا کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بولے، جب ہم الاؤ کرتے ہیں، جب ہم کسی کی بدی کا جواب کسی دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ لاجواب ہوتا ہے. آمین. آئے اپنے سر کو جھکائیں گے. اگلے سنڈے اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے کہ یشوع نے کس طرح سے اس ساری باتوں کو ایکشن میں لایا اور اس نے فتح یابی حاصل کی. آمین. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ. آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے. خدا میں تیری شکر گزاری تعریف کرتا ہوں تمام